میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں، کہا حضور تو سفر پہ ہیں، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی، یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسال لوگوں کے ذریعے وہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلاف۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے،
गिरफ्तारी के आलम में, और फिर दमिश्क से मदीने आए थे, उसी आलम में फिर गिरफ्तार कराया। और खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो आपने कहा कि तूने देखा है ना मेरे बाप के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था, तूने देखा है मेरे बाप के कातिलों का, बाद आ जा। उसने कहा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया था, अब मेरे पास ताकत है, मैंने भी गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा आपके पास ताकत है तो दिखाइए, आपके पास है ताकत तो दिखाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुझे कहा चैलेंज न कर, मैं दरवेश हो गया हूं, एक तरफ लग गया हूं, एक कोने में जाकर बैठ गया हूं, मदीने से बाहर जाके मैंने डेरा लगाया, बस मुझे अब छेड़ मत, मुझे अपना काम करने दे, मुझे लोगों को दीन सिखाने दे, अल्लाह अल्लाह बताने दे, तू जान, तेरी हुकूमत जाने, तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तू मेरे काम में दखल न दे, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे, अल्लाह अल्लाह कराने दे। कहने लगा मेरे पास ताकत है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी दफा जब आपकी जुबान से अल्लाह निकला सारी बेड़ियां टूट के जमीन पे गिर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए उठने लगा, फरमाया बैठ जा जमीन पे। खलीफा जमीन पे बैठा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले। मुझे न कहना रवायत ज़ईफ है, रवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे और पलट के कहने लगे ताकत पहले भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है, जब रब कहता है हम इस्तेमाल नहीं करते और जब कह देता है तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह की रजा पे राजी। जब अल्लाह कहता है तो इस्तेमाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे, वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया हूं उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाके भी बाज नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वो अल्लाह का घर है। अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बाज नहीं हो, कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूं, खबरदार कोई करीब आया तो। हजर अस्वद के करीब गई तो हजर अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ता ही कोई नहीं, चिमट गई साथ, बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता। अल्लाह आपको हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे, अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए। ये हजर अस्वद पता बंदे जाके बहादुरी दिखाते हैं, मैं जी परा सटे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमदा रहा बड़ा चेर, एक अकलमंदी की है, एक अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे हो, कोई अकलमंदी है ये, कोई बहादुरी नहीं। अगर सूडान वाले करते हैं, ईरान वाले करते हैं तो वो जाने, उनका रब जाने, उनके अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजर अस्वद कयामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, तुम्हारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीवी, अब छुड़ाब सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तू करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया, उस बीबी के खामद को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठा है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, और ये क्या मामला है?
امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے. امام زین العابدین کے پاس گئے. امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے. کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی, آپ آئیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے, لوگوں کو تنگ کرتی ہے, چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا, مہربانی کرے. امام زین العابدین اٹھے, ان کے ساتھ گئے. اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں. امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے. لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو, دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں, میں کون ہوں. راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر. دھڑام سے پیچھے گر گئی. اللہ اکبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. ایک وہ تھے جو مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, مٹتے ہیں آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک وہ تھے جو مٹ گئے اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے. اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا, یہ اکڑے رہے, یہ ظالم اکڑے رہے, مر گئے. میرے امام کا یہ صاحبزادہ, ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں, ایک نکر میں ساری زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں آگ لگ گئی ہے. چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, آگ لگ گئی, بچہ قریب سویا, لوگ آئے, شور مچ گیا, آگ بجھاتے رہے, بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے. نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا, فرمایا یہ کیا ہے, یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں. کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی بجھاتے رہے, میں دوزخ کی بجھا رہا. یہ امام زین العابدین ہے. وہ سارے مٹ گئے اور یہ امام کیسی عاجزی, کیسی انکساری. حضرت امام حسن بصری یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا, کعبے میں اس وقت اتنا راش نہیں ہوتا تھا, میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا. آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی, یا اللہ میرے گناہ بخش دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ چیختا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں, کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی, اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے, جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا, کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا, اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا. فرماتے وہ نوجوان تڑپتا ہے, روتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. آپ فرماتے میں قریب گیا, اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی. فرماتے میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا, میں بھی دعا کرتا ہوں, تو بھی دعا کر, اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائی, گرد صاف کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا لخت جگر, علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے. یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں. اتنی آہوزاری, اتنی تڑپ
اتنی بے چینی، اتنا اللہ سے تعلق۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا، پاؤں چومے۔ امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر، تو بزرگ ہے۔ امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ نکل گئی، آنسو میرے بہہ گئے۔ میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ، اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو؟ سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں، سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو، سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو، اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں، اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی روتے پھرتے ہو، پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا۔ میرے دوستو وہ تو مٹ گئے، اکڑے رہے نا، مٹ گئے، کربلا کے بعد وہ مٹ گئے میرے امام کو مٹانے والے، لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا، لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا۔ پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، علمی بھی ہے۔ امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے۔ امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو، اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے، ان کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کو بلایا، اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی، ہاتھ کے اندر عصا پکڑا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے، لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے، دربار بادشاہ، دربار خلافت میں پہنچے، اپنی کھنڈی کو، اپنی چھڑی کو ہلایا۔ میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے۔ پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی، بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا۔ کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے، جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے، کیا روب ہے۔ اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے۔ اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے۔ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا،
کربلا میں جو بھی آیا، آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا۔ جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا، خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ جسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، بلکہ مولا رومی فرماتا ہے جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو۔ ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ، اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں۔ حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا۔ مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔